آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمن الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. اور ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، اور خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. حمد و صلاۃ کے بعد تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، امام الانبیاء علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ پر ہدیہ درود و سلام. اس کے ضمن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بخاری میں مسند حبان میں، امام دیلمی مسند فردوس کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے 2 چیزوں کا اللہ نے اختیار دیا ہے. نمبر 1، اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب یا اس چیز کو پسند کر لو کہ میں قیامت میں تمہاری آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دوں. یہ پسند کر لو کہ آدھی امت بخشی جائے. دوسرا، یا شفاعت کا تاج اپنے سر پر سجا. 2 چیزوں کا اختیار کیا. رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب یا تو یہ اختیار کر لیں کہ آپ کی آدھی امت کو میں قیامت میں بغیر حساب کے بخش دوں، یا یہ اختیار کرے کہ آپ اپنے سر اقدس پر شفاعت کا تاج سجائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کا تاج اپنے سر پر سجایا اور اس کو چھوڑ دیا کہ جو رب نے ارشاد فرمایا کہ تیری آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر، اسے ترک کر دیا اور شفاعت کا تاج پہن. صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش ہو گئے، حکمت سمجھ نہیں آئی. سرکار نے آدھی امت کی بخشش کو چھوڑ دیا اور شفاعت کا تاج اپنے سر پر سجا دیا، کیوں؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم، میرے صحابہ تم سوچ رہے ہو کہ میں نے شفاعت کا تاج کیوں سر پہ سجایا اور آدھی امت کو کی بخشش کی اس بات کو قبول کیوں نہیں کیا؟ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے متقی اور پرہیزگار لوگ، عابدین، زاہدین اور طیبین و طاہرین، متقی لوگ، وہ تو اللہ سے جنت لے ہی لیں گے، ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی. میں نے شفاعت کا تاج اس لیے سجایا کہ قیامت
قیامت میں گناہگاروں کو کون بخشوائے گا؟ تو وہ تو آگے ویسے بخشے جائیں گے، اللہ انہیں فقط میری نسبت سے بخش دے گا، اور جو گناہگار ہوں گے، جن کا کوئی سہارا نہ ہوگا، جن کا کوئی عمل نہ ہوگا، جو معصیت میں ہوں گے، گناہگار ہوں گے، میزان میں ریجیکٹ کر دیے، کھلے صراط میں ریجیکٹ کر دیے، حساب کے معاملے میں ریجیکٹ کر لیے، جو ہر طرف سے مایوس ہوں گے، میرے صحابہ میں نے اپنے ان امتیوں کے لیے شفاعت کا تاج سجایا۔ میزان ریجیکٹ کرے، محمد نہ ریجیکٹ کرے، فرشتے ٹھکرا دے، مصطفیٰ نہ ٹھکرائے، ہر ایک ٹھکرائے اس گناہگار کو، لیکن وہ وفادار، وہ مجھ پر مرنے والا، لیکن ہے گناہگار سیاکار، میں محمد قیامت میں اسے بخشواؤں گا۔ تو میں نے اس لیے شفاعت کو اختیار کیا۔ تو اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا شاہکار ہے کہ انسان اگر فقط اپنے وجود پر غور کرے تو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ خلاق کائنات کی تخلیق میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو کبھی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز میرے رب کی نعمت ہے، ایسی ایسی نعمتیں، یہاں یہ وجود، یہ انسانیت، انسان کا بنایا جانا فقط کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا۔ کتنا کرم ہے اس مالک کا، اس نے انسان ایمان دیا، اسلام دیا۔ یہ زمین و آسمان کا سارا نظام حضرت انسان کے لیے، روزانہ صبح سورج نکلتا اور شام کو غروب ہوتا، یہ انسان کے لیے۔ اے انسان تو بڑھ جا، رات کو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے رات سکون کی بنائی کہ تم سو جاؤ۔ ایسا ایک نظام ہے، انسان کام کاج کر کر کے تھک جاتا، اللہ تعالیٰ نے نیند ایسی بنائی کہ اس کی تھکاوٹ کو دور کر دے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال، یہ سب ہمارے لیے۔ زمین سے پھلوں کو اگا رہا ہے ہمارے لیے، وہ نعمت۔ آسمان سے بارش برسا رہا ہے، وہ اس کی نعمت ہے۔ شب و روز سب معاملات یہ جتنے بھی چل رہے ہیں یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ سابقہ امتوں میں بنی اسرائیل کی امت مشہور ہے، اس امت میں جب کوئی گناہ کرتا، زنا کیا، بالکل دنیاوی خیالات کو نکال کے فقط سنیے گا، زنا کیا کسی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دے، قدرتی لکھا ہوا آ جاتا یہ بندہ زانی ہے، اور وہ گھوم رہا ہوتا تھا، سب پہچان جاتے، زنا کر کے نکلا، پہچان جاتے یہ زانی ہے، اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا تو زانی۔ اگر یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا، یہ نعمت نہیں ہے کہ رب میرے وجود پر میرے گناہ لکھ نہیں رہا، یہ بہت بڑی میرے رب کی نعمت۔ جو سود کھاتا تھا سابقہ امتوں میں، ظلم کرتا تھا، سود کھاتا تھا، جیسے اس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، اس کی ایک ایک بال سے آواز آتی تھی تجھ پر لعنت ہو،
کے بالوں کی آواز کو سن لیتے تھے کہ تجھ پہ لعنت. سوچئے آج ہم جتنے ظلم کرتے رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو گئے یا زنا شراب سود خوری یہ سب کرتے, ہمارے اعضاء اگر بولتے ہوتے اور ہمارے لوگ ہم کو سن رہے ہوتے تو ہماری اوقات کیا ہوتی. یہ بھی تھا ہم ناشکرے لوگ ہیں. سابقہ امت و بنی اسرائیل کی قوم میں اگر کسی کے جسم پر پیشاب یا پخانہ لگ جاتا, ناپاکی لگ جاتی, اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جسم کا وہ حصہ کاٹ. جہاں ناپاکی لگی ہے جسم کا وہ حصہ کاٹ دو گے تب پاک ہوگا. ایک اور امت آئی, اللہ نے اس میں تخفیف کی کہ اگر جسم پر ناپاکی لگی تو آگ سے جلا دو جسم. جب وہ آگ سے جلا دو گے تمہارا جسم پاک ہو جائے گا. یہ قانون تھا میرے رب کا. کتنا کرم کیا اس امت پر, کتنا کرم کیا اللہ نے. فرمایا پانی سے دھو لو تم پاک ہو. ایک جگہ عضو کو کاٹو تو پاک ہوگے, ایک جگہ عضو کو جلاؤ تو پاک ہوں گے, اور ایک جگہ دھو لو تو پاک ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دلدار کی آمد, دلدار کی آمد, پرنور کی آمد. یہ کس لیے؟ اور آگے چلتے اگلی امت آئی. جو بندہ غلط بیانی کرتا, منافقت, دھوکہ بازی کرتا, جھوٹ بولتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ میں بدبو پیدا کرتا. 10 میل تک اس کے منہ کی بدبو آتی تھی. لوگ پہچان جاتے تھے کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. اس امت سے وہ بھی ختم. جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اسمیل نہیں آتی. سوچیں اگر وہ قانون ہوتا ہمارے منہ سے کتنی بدبو. ایک اور بات سنیے, ہم ناشکرے لوگ. سابقہ امتوں میں اگر کسی کے معاملات کچھ خراب ہوتے, جیسے اس کی خواہش کی وجہ سے نہ ہوا, اس نے وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالی پر بدگمانی کر دی. اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ ایسا لکھا ہے, بس ہمارا نصیب ہی ایسا ہے. اللہ نے پتہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر اعتراف کوئی بھی مطلب زبان سے نہیں ہوتا لیکن دل میں ہوتا ضرور ہے. اس کو دیکھو, اس کو یہ دے دیا, اس کو دیکھو, اس کو وہ دے دیا, فلاں کو دیکھو, فلاں حرام کما رہا, اس کو اتنا دے دیا, مجھے کچھ نہیں. کوئی بندہ سابقہ امتوں میں اگر اللہ پر یوں نہ شکری کرتا, قناعت نہ کرتا, یوں نہ شکری کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے اعضاء ہاتھ اور پاؤں یہ سور کی شکل میں بنا. ہم کتنی مرتبہ اللہ پر ناشکری کے جملے بول جاتے ہیں, ذہن میں آنا تو دور کی بات ہے, لیکن اللہ نے یہ بھی ہم سے ختم کر دیا. نہیں ہو رہے, اعضاء نہیں بدل رہے, چہرے نہیں بدل رہے, جسم پر گناہ نہیں لکھے جا رہے. جتنے گناہ کر رہے ہیں ایک گناہ بھی میرے جسم پر نہیں لکھا میرے رب نے. اپنی صفت ستاری کا پردہ ڈالا. حقیقت میں کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. کتنا بڑا احسان, کتنی بڑی نعمت ہے. میرے جسم پر میرے گناہ نہیں لکھے گئے, میرے منہ سے جھوٹ کی بدبو نہیں آتی, میرے چہرے پر, میری پیشانی پر میرے گناہ نہیں لکھے گئے, اور میرے جسم کو جانوروں میں تبدیل نہیں کیا گیا. اور میں ناپاک ہو جاؤں, خواہ حلال طریقے سے ناپاک ہوں یا حرام طریقے سے ناپاک ہوں, پانی کے ذریعے پاک ہو جاتا ہوں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے مختلف اسباب ہم کو دی. یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے, یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے, یہ بھی تمہارے لیے یہ ہے. سب تذکرہ کیا قرآن میں موجود ہے. فلاں کا تذکرہ کرو قرآن میں, فلاں کا تذکرہ کرو قرآن میں, فلاں کا تذکرہ کرو. یہ سارے تمہارے لیے ہدایت کے سرچشمے ہیں اور تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے. لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا,
میرے پاس آپ میرے نمازیوں میں سے، آپ میرا فخر ہو، آپ ہو تو میں ہوں، میرے پاس آپ نمازیوں میں سے کوئی یہ کہا جاتا ہے، آگے کہتا ہے علامہ صاحب مجھے کچھ ضرورت ہے، وہ تھوڑی جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کی پوری کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے بہت مہربانی، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ۔ پھر کوئی اور آتا ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے علامہ صاحب ضرورت ہے، وہ اس سے بڑھ کر تھی، میں نے وہ بھی کی، پھر اس سے اور اوپر آیا، اور اوپر آیا، اور اوپر آیا، اور اوپر آیا۔ ایسا وقت آیا کہ ایسا مقتدی میرے پاس آیا کہ جو اصل میں تھی ہی میری، یعنی جس پر مجھے ناز تھا، جس پر مجھے پراؤڈ تھا، یعنی ایسا سمجھے کہ جس کے بغیر میرا وجود ہی نہیں ہے، جس کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے شہزاد صاحب، علامہ صاحب آپ کا محبوب مجھے پسند آتا ہے، اپنا محبوب مجھے دے دو۔ اب محبوب دینا اور کچھ مانگ لیتا تو کچھ اور بات ہے، لیکن وہ چیز مانگی جو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہارڈ فیلنگز ہے، میں نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی میں دے دوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس پر بھی میں نے بہت سی چیزیں دی، کسی پر کچھ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، لیکن جب جس کو میں نے اپنا محبوب دیا تو میں اس شخص سے ضرور کہوں گا اے بندے اب تو میرا احسان یاد رکھنا کہ تمہیں میں نے اپنا محبوب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے انسانیت نہیں مانگی، رب نے انسان بنایا، رب کا کرم ہے۔ اللہ نے باشعور بنایا، رب کا کرم ہے۔ اللہ نے رات و دن بنائے، ہمارے لیے رب کا کرم ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمارے گناہ ہمارے جسم پر نہیں لکھے، رب کا کرم ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہ کرتے وقت زمین کو پھاڑا نہیں ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ اللہ نے آسمان سے آگ کی بارش نازل نہیں کی کہ جس وقت زنا کر رہے تھے، جس وقت شراب پی رہے تھے، جس وقت ظلم کر رہے تھے، آسمان کو پھاڑا نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ جو مانگا میرے رب نے وہ دیا، مولا رزق دے، رب نے رزق دیا، مولا عزت دے۔ ہماری اوقات سے بڑھ کر میرے رب نے عزت دی، ہماری اوقات سے بڑھ کر میرے رب نے رزق دیا، ہمارے چلنے کے لیے زمین دے دی، ہمارے محافظ فرشتے ہمارے ساتھ رکھ دیے جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ آگے شیس علیہ السلام کو ہدایت انسانیت کے لیے بھیجا، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ سلیمان اللہ کی نعمت ہے، یوسف اللہ کی نعمت ہے، عیسیٰ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر ایک کو دیا جس کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے بڑھ کر میرے رب نے دیا، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی، جب باری حبیب کبریا کی آئی، ارشاد فرمایا میں نے تمہیں وہ بھی دیا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں، میں نے کسی پر احسان نہیں بتلایا کہ میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، میں نے توریت نازل کی تم پر احسان کیا یہ نہیں کہا، زبور نازل کی تم پر احسان کیا یہ نہیں کہا، انجیل نازل کی تم پر احسان کیا یہ نہیں کہا، بلکہ جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں، میں رب نے تم پر احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں دے دیا، میں نے احسان کیا، انسانیت کی احسان نہیں جتلایا، ہمارے وجود پر ہمارے گناہ نہیں لکھے، احسان نہیں جتلایا۔ ہر نعمت اللہ کی لازوال، کسی ایک نعمت پر رب نے یہ نہیں فرمایا تم پر احسان کیا، لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باری ہے رب فرماتا ہے اے انسانوں میں نے تم پر احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا محبوب، لیکن میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں اپنا محبوب میں نے تمہیں دیا ہے، یہ رب کا محبوب ہے۔ تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد پر خوشی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جشن، تذکرہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ یہ واحد، یہ بڑا نقطہ ہے محبت کا، واحد یہ ہے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ حضور بعد میں آئے ہیں اور حضور کی ولادت کے تذکرے پہلے ہوتے ہیں۔ حضور بعد میں آئے، تذکرہ ولادت کا انجیل میں، حضور بعد میں آئے، زبور میں تذکرہ پہلے، حضور بعد میں آئے، تذکرہ انجیل کے اندر پہلے، حضور بعد میں آئے، آدم علیہ السلام تذکرہ میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ لوگوں مصطفیٰ آئیں گے، لوگوں مصطفیٰ آئیں گے۔ میلاد کیا ہے؟ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا میلاد ہے، اور یہ تذکرہ تو ہر نبی کرتا آیا ہے، ہر نبی نے کرا ہے یہ تذکرہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے، اب یہاں آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ذہنوں میں بہت کنفیوژن ہے، لوگوں کے ذہنوں میں میسیجز کے ذریعے مختلف میسیجز آتے ہیں کہ میلاد کیا ہے، صحابہ نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا، مکے میں نہیں منایا جاتا، مدینے میں نہیں منایا جاتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ آج ان ساری کنفیوژنوں کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ سب سے پہلے میلاد رب نے منایا۔ رب تعالیٰ نے کیا میلاد منایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ولادت کا تذکرہ کرنا۔ سرکار کا میلاد کا مطلب ہے سرکار کی ولادت کا ذکر خیر کرنا، یہی میلاد۔ ہم میلاد میں یہی کرتے، اور کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے ہمارے پاس، یہی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے روز ازل انبیاء کی روحوں کو، یہ میلاد وہ ہے، یہ جلسہ وہ ہے کہ جس کا منعقد کرنے والا خود خدا ہے، اور اللہ نے ہر بندے کو بلایا بھی نہیں۔ اس جلسے میں جس جلسے کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اس جلسے کے اندر فقط نبی اور رسول آئے۔ سبحان اللہ۔ آدم کی روح تو بھی آیا، موسیٰ کی روح تو بھی آیا، قرآن ہے، آدم کی روح تو بھی آیا، سارے نبی جمع ہو جائیں، سارے رسولوں کی روحیں ساری جمع ہو جائیں، سب رسولوں کی روحیں جمع ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے حبیب اب یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا ہم تمہیں زمین پر بھیجیں گے، تمہیں کتاب بھی دیں گے اور تمہیں حکمت بھی دیں گے، قرآن بھی، تمہیں نبوت بھی دیں گے، کتاب و حکمت تمہیں دیں گے، اور اس کے بعد میرا مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ یہ ذکر ولادت نہیں ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، اور جب میرا رسول پیدا ہو جائے، قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے رسول کی ہر لمحے مدد کرتے رہنا، میرے رسول پر ہر لمحے ایمان لاتے رہنا۔ تو سب سے پہلے میلاد منانے والا خود رب ہے، اور پھر ہر نبی، تاریخ انبیاء میں یہ موجود ہے کہ ہر نبی نے دل پر یہ لازم تھا اللہ کی طرف سے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ان نبیوں پر لازم تھا کہ مصطفیٰ کی ولادت اور مصطفیٰ کے پیدا ہونے کا ذکر اپنی امت سے کرے، اپنی امت سے کرے۔ مصطفیٰ پیدا ہوں گے، مصطفیٰ پیدا ہوں گے، میرا حبیب پیدا ہوگا، تو ذکر ولادت جب تک کوئی نبی نہ کرتا اس کی نبوت کامل نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے رسول پر ایمان بھی لانا اور میرے رسول کی مدد بھی کرنا، تم ضرور کرتے رہنا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات واحد ہے کہ پیدا بعد میں ہوئے، ذکر مصطفیٰ پہلے چل رہا ہے، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ پہلے سے چل رہا ہے۔ آگے آگے صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد نہیں منایا، یہ بھی ذہن میں سوال ہوتا ہے۔ اگر اتنے بڑے عاشق رسول ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیوں میلاد نہیں منایا؟ تو یاد رکھیں امام ابن جوزی یہ پیدا ہوئے ہیں 510 سن ہجری میں،
اور ان کا وصال ہوا ہے 579 سنہ ہجری میں. امام ابن جوزی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، بیان المیلاد النبویہ ایک کتاب، اور پھر دوسری کتاب لکھی مولود العروس. اس مولود العروس کے اندر ارشاد فرماتے، کیا فرماتے؟ بہت بڑے امام بخاری امام مسلم کے شاگردوں میں سے امام ابن جوزی، یہ نام یاد رکھیے گا، وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ لا زال اہل الحرمین الشریفین، یہ بات یاد رکھیے گا، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کام ہمیشہ سے چل رہا ہے. امام ابن جوزی لکھ رہے، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی ان کے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، اور انہیں علم حدیث کا بہت بڑا امام مانتے ہیں. وہ مولود النبی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے. حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، مصر، یمن، شام، سائر بلاد العرب، عرب کے تمام شہروں کے اندر، من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک تمام شہروں میں، یحتفلون بمجلس مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے، یہ مصر والے، یہ یمن والے، یہ شام والے، وسائر بلاد العرب، یہ سارے عرب والے، یہ مکے اور مدینے والے، امام ابن جوزی کے دور تک فرمایا یہ ہر سال میلاد مصطفیٰ مناتے رہے اور مجالس کے انعقاد کرتے رہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ہم امام ابن جوزی لکھتے، فرماتے وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ حَلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا یہ سارے اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. وَيَتَحَمَّلُونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا، امام ابن جوزی فرماتے اور بہت زیادہ اہتمامًا بلیغا، بہت زیادہ اہتمام کرتے. وَالْقِرَاءَةُ لِمَوْلُودِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ جَزَاءً جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کی بارگاہ سے بہت زیادہ اس کا اجر لیتے. یہ ایک ہوا. اب اندازہ میں اب سے عرض کرنا، ایک جو اصل ہے کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیوں نہیں منایا میلاد؟ کس انداز سے؟ یہی محدث ابن جوزی نے، کتاب کا نام ہے میلاد النبویہ. اس کتاب میں میلاد النبویہ کے اندر محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس بندے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد میں 1 درہم خرچہ کیا وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک ایمان سلامت نہ رہے. ایمان کی سلامتی کی حالت میں دنیا سے جائے گا. فاروق اعظم نے لکھا باب مولود النبی، امام ابن جوزی متوفا 579 سنہ ہجری یہ نقل کرتے. ارشاد فرماتے فاروق اعظم نے فرمایا جو شخص مصطفیٰ کی میلاد کے انعقاد کا سبب بنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں میرے ساتھ رکھے گا. سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے جس نے 2 درہم جس نے مصطفیٰ کے میلاد پر خرچ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسے میرے ساتھ رکھے گا، صدیق اکبر کے ساتھ رہے گا. اچھا اب ایک اور روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر، فتح الباری کے اندر روایت موجود ہے کہ ہر سال حبشہ سے ہر سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے حبشی آتے تھے اور ربیع الاول میں آتے تھے. اور مسجد نبوی فتح الباری شرح صحیح بخاری، مسجد نبوی شریف علیہ الصلوۃ والتسلیم میں تلواریں اور ڈھال یہ لے لیتے تھے. فتح الباری کے اندر یہ لے لیتے تھے اور یہ تلواریں لڑاتے تھے مسجد نبوی میں. جیسے ابھی بھی عرب کا جو رقص ہے وہ تلوار والا رقص ہے، وہ رقص کرتے تھے مسجد میں. فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا وہ تلوار اور ڈھال لے کر آتے اور جنگ کرتے، وہ رقص کرتے مسجد میں. الفاظ ہے حدیث کے کہ وہ رسول نہ ہوئے، وہ رقص کرتے تھے. فرمایا کیوں؟ آگے شرح فرمایا. اور حضرت نبی کریم علیہ السلام اماں عائشہ سے سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کو پیار اماں عائشہ سے.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی کھڑکی کے قریب جاتے اور ان کا وہ رقص دیکھتے اور مسکرا دیتے، بہت خوش ہوتے اور ارشاد فرماتے عائشہ تم نے دیکھنا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہاں میں نے بھی دیکھنا ہے۔ تو حدیث میں الفاظ ہیں اما عائشہ بالکل پیچھے اس طرف سر اپنے شانہ اقدس پر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شانہ اقدس پر یوں سر رکھ دیتی اور دیکھتی رہتی جب تھک جاتی تو میرے محبوب فرماتے عائشہ تھک گئی؟ اس کی ہاں یا رسول اللہ، کہا جا پھر اندر چلے جا۔ اب اس کے تحت محدث ابن جوزی نے لکھا کہ وہ ہر سال اب اگر وہ جنگ کی تیاری کے لیے آتے، بعض محدثین نے کہا کہ جنگ کی تیاری کے لیے آتے، پھر ان کو بھی ریجیکٹ کیا، کیوں؟ کہا اگر جنگ کی تیاری کے لیے آتے تو مسجد نبی شریف میں جنگ کی تیاری کرنی تھی، باہر میدان میں جائے وہاں جا کے جنگ کی تیاری کرے، یہ مسجد نبی شریف میں آ کے تلواریں لگانا اور اس میں یہ دھمال کرنا اور اس میں یہ اہتمام کرنا یہ کیوں تھا؟ پھر خود فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وہ ہر سال آتے اور لڑتے ہوئے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یعنی جب شعر پڑھتے تھے تو لڑتے تھے۔ وہ شعر کیا تھا؟ محمد عبد الصالح۔ 12 ربیع الاول کو وہ یہ رقص کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا نیک بندہ محمد ہم میں آیا ہے۔ اس وقت منانے کا انداز کچھ اور تھا، اب منانے کا انداز کچھ اور ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میلاد منانا، میلاد پر کسی کو اختلاف نہیں، انداز میلاد پر اختلاف ہوگا، تو اپنا انداز نکال دو، کچھ تو نکالو، کچھ تو انداز نکالے۔ اب آگے چلیے، یہ ہو گئے علامہ ابن جوزی، اس سے پہلے آئیے شیخ معین الدین عمر بن محمد الملا، یہ بہت بڑے موصل شہر، موصل شہر کے وہ سب سے بڑے، فرماتے ہیں کیا کہ شہر موصل جہاں یہ رہتے تھے، فرمایا یہ 570 سنہ ہجری، فرمایا کہ شہر موصل میں سب سے پہلے میلاد شریف کا اجتماع منعقد کرنے والے شیخ عمر بن محمد الملا تھے، جن کا شمار مشہور صالحین میں تھا، اور شاہ اربل اور دیگر لوگوں نے انہی کی اقتدا کی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، یہ بھی موجود ہے۔ اس سے آگے چلیے، حافظ ابو خطاب امام دحیہ کلبی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، 544 سنہ ہجری، یہ فرماتے ہیں کان من اعیاد العلماء، ہر سال علماء یہ کہا کرتے تھے 12 ربیع الاول کو کہ یہ عید کا دن ہے۔ لگنے کہ تیسری عید کہاں سے آگے؟ ان محدثین سے پوچھے جو قاضی القضاء ہیں، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جنہوں نے باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، محمد حافظ ابو الخطاب ابن دحیہ کلبی یہ لکھتے۔ آگے چلیے، حافظ شمس الدین الجزری، امام جزری کے نام سے، یہ سن 660 سنہ ہجری کے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ سلسلہ شافعیہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کے لیے مصطفیٰ کی میلاد منانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا فرماتے ہیں کہ ابو لہب والی روایت لے کر آئے کہ اس صہیبہ نے جب یہ خوشخبری دی تھی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، محمد نام رکھا ہے، وہ بیٹا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس خوشی میں انگلی کا اشارہ کیا کہ جا صہیبہ تو نے محمد کی خوشخبری دی ہے، جا تو آزاد۔ فرمایا اس کی روایت نقل کی، کہتے میرے استاد امام بخاری نے اس کو بخاری میں لکھا کہ ہر پیر کے دن ابو لہب جیسا پکا کافر کہ جس کے کفر پر پوری صورت اللہ نے نازل کی، جس کے کفر پر، امام بخاری نقل فرماتے، آپ کے شاگرد یہ امام جزری انہوں نے نقل کیا، فرماتے ہر پیر کو اس کی یہ شہادت والی انگلی سے اسے ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ امام جزری لکھتے ہیں، عرف و تعریف بالمولود شریف کتاب 660 سنہ ہجری، فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں جب ابو لہب کو کافر ہے اور محمد بن عبداللہ سمجھ کے خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرے تو وہ پکا کافر، قبر میں ہر پیر کو اس کی شہادت کی انگلی سے پانی نکلے۔ تو ابو لہب نے رسول اللہ سمجھ کے خوشی نہیں کی تھی، محمد بن عبداللہ سمجھ کے کی تھی، اور ہم رسول اللہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس کو پانی مل سکتا ہے، اس کو پانی مل سکتا ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ انشاءاللہ ہمیں ہمارے رسول پر یقین ہے
کہ قبر میں میرا رسول مجھے آب کوثر پلائے. ابو لہب تو مل سکتا ہے، باقاعدہ روایت موجود ہے، امام بخاری لکھ رہے ہیں. اس سے آگے چلیے، امام ابو شامہ 599 سن ہجری، شارح بخاری امام مسلم، اور امام بخاری شارح بخاری امام نبوی، امام شرف الدین نبوی بخاری شریف مسلم کی شرح لکھی، ان کے استاد ہیں. ارشاد فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ علماء اکٹھا جس بات پر ہوتے تھے وہ تھا ہر سال میلاد مصطفیٰ کے دن اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہوتے اور لباس خوبصورت پہنتے اور ہر عالم اور ہر محدث مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرتا. اس سے آگے آئے اور آگے چلے، امام صدر الدین مواہب عمر الجزری، یہ دوسرے، یہ سن 665 سن ہجری یہ نقل کرتے. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے میلاد مصطفیٰ کا، وہ مقام ہے کہ جس نے میلاد پر اظہار خوشی کی اور قصیدہ پڑھا، مطلب نعت پڑھی، قصیدہ پڑھا، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے کبھی نامراد نہیں ہوتے. آگے چلیے، امام ظہیر الدین جعفر الترمذی یہ نقل کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے. امام ابن تیمیہ انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ تعظیم مولود، مصطفیٰ کی میلاد کی تعظیم، یہ سب سے بہترین عمل ہے اللہ کی بارگاہ سے رحمت لینے کا. اس سے آگے چلیے، امام ابو عبداللہ ابن الحاج المالکی فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعظیم نبی میں پیر والے دن جو شخص روزہ رکھے، جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار فرماتے فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. جس نے روزہ رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا، فرمایا جس نے لقول علیہ الصلوۃ والسلام آدم من دونہ تحت لوائی، حدیث نقل کرتے ہیں، جس نے میری میلاد پر خوشی منائی، سرکار کی میلاد پر خوشی منائی، قیامت کے دن میرے لواء الحمد تلے جھنڈے کے نیچے ہو. یہ موجود ہے. اس سے آگے چلیے، روایت، یہ کئی روایتیں یہ سب الگ الگ میں نے نکالی، لکھی ہوئی ہیں صرف اس بات پر کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید محدثین، یہ صحابہ کرام، یہ دیگر تابعین، انہوں نے، یا محدثین، مفسرین، علماء، صوفیاء، انہوں نے میلاد نہیں منایا. نئی چیز ہے یہ، میں وہ لا رہا ہوں کہ جو واقعی اتھینٹک اور ہمارے سنیوں کے مکتبے سے نہیں یہ چھپی، یہ دیوبندیوں وہابیوں کے مکتبے سے چھپی ہے. یہ وہ کتابیں، یہ ان کی کتابوں. امام شمس الدین ذہبی بہت بڑے امام ہیں، امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد جو منائے گا یہ ہو نہیں سکتا اللہ اس کو آگ کا عذاب دے. اور پھر انہوں نے نقل کیا، امام ذہبی نقل کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین، میں ریفرنس پہلے دے چکا، اس کا حوالہ یہ آ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی اور ایربل کے بادشاہ شاہ مظفر السعید ابو سعید فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں تفصیل امام ذہبی نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ان سے نکاح کروایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا تھا کہ میں اس سے اپنی بہن کا نکاح کرواؤں گا جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کا میلاد منانے والا ہو. تو یہ شخص ملا، اس کے بارے میں پتا چلا، اور یہ کیسا میلاد مناتا تھا. ہاں یہ سنیے، میں نے وہ کیلکولیٹ کیا، نہیں یہ البدایہ والنہایہ موجود ہے، امام ابن کثیر کی ہے البدایہ والنہایہ، اس میں بھی نبی جلد کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی یہ روایت کئی مقامات پر موجود ہے. ریفرنس کی ذمہ داری میری کیا ہے، وہ کتنا خرچہ کرتا تھا اس دور میں. فرمایا ہر سال جب میلاد آتا تو اس میلاد پر خود امام شمس الدین ذہبی کہتے ہیں کہ میں میلاد میں جمع ہوا، امام ابو مظفر کے میلاد میں جمع ہوا جو اس نے 12 ربیع الاول کو رکھا تھا. اس میں نے دیکھا کہ اس میں اس شخص نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر 2 لاکھ دینار خرچہ کیا، 2 لاکھ دینار خرچہ کیا. اور اس محفل میں شریک ہونے والے شخص کہتے ہیں کہ عید میلاد میں 100 گھوڑوں کی سواری ہوتی، 100 گھوڑے ہوتے، ان کی سواری ہوتی جو علماء کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی. اور پھر اس میں دسترخوان پر 5000 بنی ہوئی سینیاں رکھتا تھا، 5000 بنی ہوئی.
اور 10,000 مرغیاں 1 لاکھ دودھ سے بھرے ہوئے مٹی کے پیالے رکھتا تھا اور 30 لاکھ مٹھائی کے تھال رکھتا تھا. حوالہ موجود ہے ذہبی نے تاریخ الاسلام اور وفات کے اندر یہ امام ابو المظفر کا قول یہ عمل لکھا ہے اور اس کے بعد دکھایا. فرماتے ہیں وہاں من علی تقریری یہ علماء کو بلاتا اور علماء سے خطاب کرواتا. موضوع یہ دیتا کہ کوئی شق القمر کا گلسہ بولے, کوئی حضور کے چہرے پر بولے, کوئی حضور کے میلاد پر بولے, کوئی حضور کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کہنا پڑنا اس کو بیان کرے. جب یہ سب بیان کر چکے ہوتے تو ناخواں کو کھڑا کرتا اور کہتا میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھو. وہ مصطفیٰ کا میلاد پڑھتا کہ آمینہ نے کیا کہا, میلاد کیسے ہوا, ولادت کیسے ہوئی. فرمایا جتنے محدثین اور علماء اور امام ابو المظفر ہوتے یہ سارے رقص کر رہے ہوتے, یہ سب جھوم رہے ہوتے. اور جو وہ وقت آتا کہ جب ولادت مصطفیٰ ہونے والی ہے فرمایا سارے یہ رقص کرتے جھومتے ہوئے یہ سارے اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ تیرے محبوب کی ولادت ہے, تیری دلیل اور برہان کی ولادت ہے, اے اللہ اس کے صدقے ہم کو بخش دے. یہ محدثین کا عمل ہے. بولیے یہ سب بدعتی ہے, یہ سارے بدعتی. اس سے آگے امام تقی الدین ابو الحسن السبکی 683 سنہ ہجری یہ کیا نقل کرتے ہیں, انہوں نے ہر سال ان کی عادت ہی ہر سال ایک جگہ پر میلاد ہوتا تھا تو ان کا ایک خاص شعر تھا. جیسے بعض علماء کے خاص اشعار ہوتے ہیں وہ بیان سے پہلے وہ پڑھتے ہیں, ان کا ایک خاص شعر تھا جو خاص میلاد مصطفیٰ کے دن پڑھا جاتا تھا. وہ شعر کیا تھا, قلیل لمدح المصطفیٰ الخط بالذهب على برق من خط احسن من كتب. امام تقی الدین سبکی کہتے ہیں ہاں علماء سے خطاب کر کے اپنے شعر میں کہتے ہیں, سب کو جمع کر کے کہتے ہیں قلیل حضور نبی کریم کی مدح میں چاندی کے ورق اور سونے کے پانی سے اچھے نقوش کے ساتھ لکھا جائے یہ بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں. اور حضور کی ولادت کا ذکر کرنا اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے. اس سے آگے امام الدین ابن کثیر امام ابن کثیر آ گیا. امام ابن کثیر نے روایتیں نقل کی کہ جس میں ہے یہ مفسر ہے امام ابن کثیر. اس سے آگے چلیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خود اقوال ہے کہ میں نے سب کو ایک میں جمع کیا, سب کے ریفرنسز نکال کے ایک میں جمع کیا کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے ہمارے مشائخ اور بزرگ سارے کرتے آ رہے. یہ فقط یہ کہ یہ کتابیں ایک تو بڑے پری پلان طریقے سے ان کو جلایا گیا, چھپایا گیا, نہ ملی, اور جو چیدہ ملی ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہو گیا کہ انہوں نے کسی نے میلاد منایا نہیں, نو مولود ہے. اس سے آگے چلیے فقط میں ریفرنسز دیتا جا رہا ہوں. اس سے آگے امام برہان الدین ابن جماع یہ نقل کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ فقد اتصل بنا ان الزاہد القدرت المعمر ابو الاسحاق ابراہیم بن ابراہیم جماعت لما كان بالمدینہ المنورہ على ساق افضل الصلاة واكمل التحیہ كان يعمل طعاما في مولود النبی ويطعم الناس ويقول لو تمنت بطول الشهر كل مولود. ریفرنس موجود ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ ریفرنس لکھا ہے. اور مولود الربیع فی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے حوالے سے کیا لکھا, فرمایا کہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی کا امام تھا. ارشاد فرمایا امام ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحیم بن ابراہیم, یہ پورا نام ہے ان کا, مدینہ منورہ کا امام تھا. فرمایا ہر سال 30 دن ربیع الاول کے یتیموں کو کھانا کھلاتا خوشی میں. یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے. مسجد نبوی شریف میں لنگر عام ہوتا, یکم ربیع الاول کا چاند نظر آتا تو امام ابو اسحاق کا لنگر شروع ہوتا 30 ربیع الاول پر. یہ کون سا سن ہے, 728 سنہ ہجری. اس میں مدینہ طیبہ میں ہوتا رہا. اس سے آگے چلیے زین الدین ابن رجب الحنبلی وہ نقل کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اربان بن ساریہ ایک حدیث نقل کی. اربان بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ہم میلاد کیسے پڑھا کرتے تھے, صحابی رسول ہے, کہ جب میلاد کا دن آتا حضرت اربان بن ساریہ السلمی فرماتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام یہ اس طرح میلاد پڑھتے تھے مسجد نبوی شریف میں. کیسے میلاد پڑھتے تھے؟ جب یہ دن آتا فرماتے ہم حضور کی ایک حدیث پڑھتے. یہ حدیث وہ حدیث بیان کی. ہم حضور کی ایک حدیث پڑھتے. وہ حدیث کیا ہے؟ انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین. کہ حضور نے فرمایا میں اللہ کی کتاب میں خاتم النبیین ہوں. وَإِنَّ آدم لَمُنْجِدٌ فِي طِينِهِ. اس وقت آدم علیہ السلام گارے میں لپٹے ہوئے تھے. وَسَوْفَ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ وَدَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ. اے لوگوں یاد رکھو میں تمہیں ان کی تعبیرات جو انہوں نے بتائی تھی ان کی بتاتا ہوں. ابراہیم نے جو دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ بھی میں عرض کروں گا. ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تو رسول کو بھیج دے. تو رسول کی دعا ابراہیم نے فرمایا، ابراہیم نے دعا کی تھی. وہ ابراہیم کی دعا میں محمد ہوں. فرمایا یہ ہم پڑھا کرتے تھے. حضرت عربان بن ساریہ صحابی رسول کہہ رہے ہم پڑھا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا دیکھا ہوا خواب ہوں. کہ وہ نور دیکھا تھا، وہ نور دیکھا تھا، ماں کا دیکھا ہوا خواب ہوں کہ انہوں نے نور دیکھا تھا کہ جس سے شام کے محلات چمک اٹھے تھے. میں وہ ہوں کہ جس کو میری ماں نے ولادت کے وقت نور کی صورت میں دیکھا تھا. حضرت عربان بن ساریہ صحابی ہیں، یہ حدیث پڑھا کرتے تھے ربیع الاول میں مصطفیٰ کی ولادت کا. اور آگے آئیے امام ولی الدین ابو زرعہ العراقی، انہوں نے مستقل، یہ متوفا ہے 762 سنہ ہجری، انہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی پوری اور فرمایا کہ سب سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے اچھا نیاز کرنا، لنگر دینا یا خیرات کرنا، سب سے اچھا خیرات کرنے کا عمل کون سا ہے، کہاں کی جائے؟ انہوں نے سب سے بڑے مفتی ہیں عراق کے، انہوں نے کتاب لکھی، سن ہے 762 سنہ ہجری. فرماتے سب سے بہترین نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کی ولادت پر نیاز کرو. یہ موجود ہے. آگے حافظ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری، بخاری میں کی شرح لکھی ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں قد سئل شیخ الاسلام. یہ مدینہ طیبہ گئے ابن حجر اسقلانی، مدینہ طیبہ گئے. ان کا سن وفات اور سن ولادت 773 سنہ ہجری ولادت ہے اور 852 سنہ ہجری وفات ہے. ان سے سوال ہوا، یہ سوال بڑی توجہ سے سنیے گا. سوال یہ ہوا الحافظ الحسن ابو الفضل ابن حجر عن المولود کہ میلاد منانا کیسا ہے. ابن حجر اسقلانی شارح بخاری، بخاری کی شرح لکھی ہے. فرمایا میلاد منانا کیسا ہے؟ جواب دیا وقد ظهر لي تخريجها على اصل الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون ونجا موسى ونحن نصومه. اب انہوں نے کیا تنبیہ باندھی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہ اس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. یہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں موسیٰ کو غرق کرے اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے، فرعون کو غرق کرے. تو یہودی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں اور اس دن وہ لوگ عید مناتے ہیں. جس دن فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی، سمندر سے دریائے نیل سے نکل گئے، اس دن یہودی عید مناتے ہیں. فرماتے ہیں فقط موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی، دریائے نیل سے نکل گئے اور فرعون تباہ ہو گیا. اور اس دن کو یہودی اگر عید منائیں تو مسلمان مصطفیٰ کی آمد پر کیوں نہ منائیں؟ امام ابن حجر اسقلانی سے یہ سوالات ہوئے. پھر کہا کہ اس میں جو ہے وہ صدقہ کرنا کیسا ہے، پھر اس پر ایک روایت دے کر آئے. پھر کہا کہ اس میں کھڑے ہو کے قیام کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا، پھر اس پر ایک حدیث لے کر آئے. یعنی ہر ایک پر ایک حدیث بیان کر رہے. اور سب سے بڑی دلیل ایک روایت آخری وہ عرض کروں گا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ روایت بھی موجود ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ
قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بنا دو۔ جب بھی عمرہ اور حج کرنے جاتے تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ مصلی گاہ کیوں بنا دو؟ قرآن نے کہا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر آئیے، تفسیر کے اندر موجود ہے تفاسیر، مختلف تفاسیر، تقریباً 38 تفاسیر کے نام میرے پاس موجود ہے جس میں یہ مسئلہ موجود ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ آخر میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبیوں کا پہلے امام اور تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے تھوڑا سا اس کو ٹچ دیا کہ نبیوں کا حادثہ یہ ہے کہ نبی جب بھی کسی پتھر پر قدم رکھے گا وہ پتھر موم ہو جائے گا، یہ نبیوں کا حادثہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم بنے، قدم بنے۔ تو مختصر کرتا ہوں، ٹائم ہو چکا، مختصر یہ کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبے کو بناؤ، کعبے کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، جبل ابی قبیس، قریب جبل ابی قبیس ہے، پہاڑ ہے، وہاں سے جاتے پتھر لاتے، یمن سے پتھر آئے، شام سے پتھر آئے، کوہ طور سے پتھر آئے، طور ایمن سے پتھر آئے، یہ سارے پتھر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو بنا دی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، اب ابراہیم علیہ السلام پتھر لینے کے لیے جبل ابی قبیس پر بھی گئے، مکے کی گلیوں میں بھی گھومے اور مکے کے ارد گرد بھی گھومے، کسی ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان نہیں ہے۔ اس مقام ابراہیم پر قدم کا نشان ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، کوئی نہیں مٹا سکتا اس کو، وہ قیامت تک وہ قدم کا نشان رہے گا۔ کیوں؟ جبل ابی قبیس اور دیگر مقامات پر جا کے ابراہیم علیہ السلام پتھر لے کر آئے تو وہاں بھی قدم لگے ہیں، تو جب قدم لگے ہیں تو وہ قدم لگے، چھپ گئے، چھپنے کے بعد پھر مٹ گئے، اور یہ قدم جب پڑا چھپ گیا، چھپا، آج تک نہیں مٹا اور قیامت تک نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ مفسرین نے اس پر لکھا کہ یہ قدم مقام ابراہیم پر جو قدم لگا اور قدم لگنے کے بعد محاور مٹا نہیں۔ کیوں نہیں مٹا؟ اس وجہ سے کہ جب کعبے کی تعمیر ہو گئی، کعبۃ اللہ شریف بنا لیا، بنانے کے بعد یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے مالک کریم، تو نے مجھے حکم دیا کہ کعبے کو بناؤ، میں نے کعبے کو بنا دیا، اب ربنا قرآن ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مالک، کعبہ میں نے بنایا، اب اسے آباد کرنے، اسے پاک کرنے، اسے طاہر کرنے والے مصطفیٰ کو بھیج دے۔ تو روایتوں میں مفسرین نے لکھا ہے یہ کعبے کا یہ جو مقام ابراہیم کا نشان ہے اس لیے نہیں مٹے کہ اس پر کھڑے ہو کے ابراہیم نے مصطفیٰ کے میلاد کی دعا کی، مصطفیٰ کے میلاد کی دعا کی ہے، یہ نہیں مٹے۔ برکت فقط یہ ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کے ابراہیم نے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا کی ہے۔ پتھر کو نسبت ہو مصطفیٰ کے میلاد سے، پتھر کو نسبت ہو مصطفیٰ کے میلاد سے تو قیامت تک سلامت رہتا ہے۔ تو صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل عظیم الشان جلوس 12 ربیع الاول شریف کا، آپ اس میں عقیدت و محبت کے ساتھ شریک ہوئیے گا۔ آج جمعے کے بعد ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا، تو چند وجوہات کی بنا پر اس ریلی کو کینسل کیا گیا ہے۔ چند وجوہات کی بنا پر صبح سے آج اسی میں لگا ہوا تھا، کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر وہ ریلی نکالنا یا ریلی کرنا مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ عز و جل 12 ربیع الاول کا جلوس، اور آج شام جیسے کل بھی ہوا، ہم نے محافل میلاد کے سلسلے میں شروع سے ہم شروع ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے رات کو، اس ٹاپک کے لیے آپ تمام معذرت صرف ایک عرض کروں کہ غیر تو غیر، یہ سردی، یہ ٹھنڈ، یہ بارش، یہ یاد رکھیے کہ عاشقوں کو کبھی نہیں روک سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کل کی محفل ہوئی اور کل کی محفل میں فقط چند لوگ تھے، یہاں جو آتے
جو کہتے ہیں میلاد کراؤ، محفل کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، وہ بھی نہیں آئے تھے۔ افسوس کی بات ہے اس پر کہ یار ہم تو بڑے، ویسے ہم دیکھیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے میلاد میں آ رہے، اس میں بھی اگر اختلاف ہے تو ہمیشہ کے لیے گھر میں بیٹھ جائے۔ اگر اس پر بھی اختلاف ہے، مصطفیٰ کے میلاد سننے پر تو کوئی اختلاف نہیں، تو ہر بندہ انشاءاللہ جو پاسبل ہوا، پاسبل جس سے ہوا، وہ سب انشاءاللہ شام کو آئیں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔